والعاقبة للمتقين. سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته بعد بيت أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگو، فیصلے ہمارے اعمال کے یہ معنی کہ اللہ اپنے فضل سے کچھ چھوٹے گناہ درگزر کر دیتے. میں ایک نسبتاً بات کرنا چاہتا ہوں میرے نفس کے لیے اور آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے، کہ یہ اشرا یعنی 10 دن جو آج مغرب کو پورے ہوں گے وہ رحمت کا ہے. اس بات کا فیصلہ کر لیں، اگر ہم نے زمین والوں پہ رحم کیا ہے تو ہم پر بھی رحم ہوگی. اگر ہم نے زمین والوں پہ رحم نہیں کیا تو آسمان والوں کبھی ہم پر رحم نہیں کرے گا. موقع تھا 10 دن کا، جس پہ ظلم ہوا اس کو رحمت سے عمل کے اعتبار سے بدلنے کی کوشش کی جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے پہلے رحمت کا کیوں مشورہ رکھا، دوسرا مغفرت کا. مغفرت تو اس کی ہوگی جس پہ رحم کرے گا، اور جس پر رحم نہیں کرے گا اس کے لیے دوسرا آسرا کس کام کا؟ ہاں، توبہ کے نسبت سے کام کا ہے کہ انسان توبہ کر کے اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرے. اپنے جسم میں صحت کا انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے، معاشرے میں اسباب کے خاکے حاصل کر کے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی کوشش کرتا ہے. یہ فانی ہے اور عارضی ہے. اسلام نے اس کی عزت زمن میں دی ہے، بنیاد میں نہیں دی. اس لیے بنیاد میں نہ دی کہ یہ سارے خاکوں سے انسان نہیں بنتا، اس کی خواہشات سے بگڑتا. یہ خواہشات کے درجے پہ آئے تو انسان رحم نہیں کھاتا. جیسے سماج کے اندر اقتصادی نظام میں، مالی نظام میں، مال کے اعتبار سے کون کس پہ رحم کھاتا ہے، کون چھریاں نہیں پھیلتا، کون اپنے دفتر میں بیٹھ کر اپنے جیبوں کو تنگ نہیں کرتا، کون بندوں کے چلا کے کسی کے گھروں کو مال کے اعتبار سے تباہ نہیں کرتا. ہماری ذات کو پوچھیے کہ سماجی زندگی میں ہم نے کس پہ رحم کیا. آپ کو ہم نے بچوں پہ رحم کیا. رحم کی شرح سرکاری اداروں سے سیکھنی پڑے گی. اگر تم نے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلائی جو ہنر کے درجے میں، کب اسلام منع کرتا ہے، لیکن تم نے دین کی تعلیم دلا کر تقوی پہ اس کو ڈالا. تو نے رحم نہیں کیا، غضب کیا اور بڑا ظلم کیا اپنے اولاد پہ. نہ خدا کی معرفت دی، نہ حبیب پاک کی معرفت دی جو ضابطۂ الہیہ اسلام تھا. تو یہ نکتہ چینی کا کیا حق پہنچتا ہے اس ضابطے پہ نکتہ چینی کر جو بشر کا بنایا گیا ہے. تو نے سمجھا کہ میں نے بچے پہ رحم کیا، ہاتھ کے ہاتھ دوزخ کے حوالے کر دیا. تو اپنی ذات پہ خواہ کے رحم کرتا ہے کہ میری ذات پہ میں رحم کرتا ہوں. تیری ذات پہ رحم ہوا ہے جو تیری ذات کو اس طرح استعمال کرے، وہ کھلائے، وہ پہنائے، وہ پلائے جس سے تیری ذات دوزخ سے بچ جائے. ورنہ تو اپنی ذات کے لیے بحرم ہے. یہ اپنی ذات کے لیے بحرم ہے، وہ کسی ذات کے لیے رحیم نہیں بن سکتا. اشرا تو اللہ کا تراشا ہوا ہے. سرکار دو عالم نے تو صرف بتایا
جس رحیم اثرے کو رحمت کا اثرہ کہا ہوگا، اس میں کیا راز ہوں گے، کیا حکمتیں ہوں گی، مجمل کہہ دیا، لیکن تو نے سرسری انداز سے اس کو سمجھا کہ اشرا رحمت کا ہے، واقعی رحمت کا ہے۔ اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹنا ہوگا، حال کی طرف آنا ہوگا، تو اس سے کس نے رحم پائی؟ کون تیرے رحم سے آسنا ہوا؟ جی، عصمتوں کے پاس سے گزرتا ہے تو عصمتیں تھراتی ہیں، کہیں محلے سے گزرتا ہے تو کوئی کہتا ہے یہ رحیم ہے، نہ ہمارے مالوں کو خطرہ ہے، نہ ہماری عصمتوں کو خطرہ ہے، نہ ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اس لیے کہ رحیم جا رہا ہے۔ ایک وجود دوسرے وجود پر کیوں شک اٹھاتا ہے؟ اس لیے کہ جب بات عام ہو جاتی ہے تو بیچارہ مستثنی ہو وہ بھی مصروف ہو جاتا ہے، وہ بھی ملوث ہو جاتا ہے۔ مغفرت کا اثر نہ رکھا پہلے، اس لیے کہ مغفرت اس کی نہیں جاتی جس پر رحم نہ کی جائے۔ دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا آگ کا ہے، جس کی مغفرت نہ کی جائے اس سے آگ سے نہیں بچایا جاتا، اور جس پر رحم نہ کیا جائے اس کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زمین والوں پہ رحم نہیں کرتا، آسمان والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اس سے زمین پہ اگر رحم نہیں ہوتی تو سرزمین پہ اللہ کی رحم نہیں ہوتی۔ کبھی اپنے تک محدود کر لیتا ہے تو کل کو پوچھتا ہوں تو نے مخلوق پہ جتنی رحم کی ہے اس کو دیکھ، اور وہ بھی اللہ کے لیے، تو پھر کچھ امید رکھ رحمت کی، ورنہ توبہ کی طرف لوٹ، اور یہ توبہ الہیہ کے اعتبار سے قبول نہیں ہوگی، بشریت کی طرف لوٹ۔ جو ہاتھ بے رحمی سے اٹھا اس سر پہ شفقت سے ہاتھ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ معاف کر دے۔ جہاں بے دردی سے تم پیش آیا، کاش وہاں لوٹے اور وہاں رحم کا مظاہرہ کر کے اس کو راضی کر لے، تو پھر اس عصرے میں رحمت کی امید رکھ لو، ورنہ تیرے لیے ضابطہ نہیں، ضابطہ تو ندامت کرنے والے، ضابطہ تو ندامت کر کے رحم آنے والوں کے لیے ہے۔ جی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ علیہ نے کیوں قرار دیا؟ اللہ اللہ، ان کے ساتھ رحم کیوں جوڑا گیا؟ جنہوں نے کافر پہ رحم کیا، اللہ اکبر، اللہ سے کافر پہ رحم کیا، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، پھر بھی رحم کیا کہ اللہ مجھے پہچانتے نہیں تیرے بندے، یہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو نے تو اپنے کلیجوں پہ بھی رحم نہ کیا، اس لیے کہ تو نے اپنے مفاد کو اس کو تیار کیا۔ سماج میں جتنے تعلق ہے اس کو تو اپنے مفاد کے لیے تعلق کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو مفاد کے لیے تیار کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کو مفاد کے لیے تیار کرتا ہے، اس طرح استعمال کرتا ہے کہ باہر نکلے تو اللہ اس پر رحم نہ کرے اور تم اس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تجھے پتہ نہیں، اس لیے کہ جس کے دل میں رحم نہیں وہ رحم کی کیا شرح جانے، اس لیے رحیم کو پوچھ رحم کیا، اس کی قدرت تجھے متوجہ کرے گی کہ رحمت اللہ عالمین کو پوچھ کے رحم کیا ہے۔ سرسری بیانات ہو گئے کہ یہ رحمت کا اثر ہے۔ اگر تجھے اس اثرے میں رحمت نصیب ہوئی ہے تو تیرا دل نرم ہوگا، دل چاہے گا ہر ایک پہ رحم کر، اگر یہ نہیں تو اس اثرے سے محروم ہے، اور جب رحم سے محروم ہے تو تیاری کر لے مغفرت سے محروم ہے۔
جو ابتدا سے محدود ہے وہ وسط میں بھی محروم ہے، اور جب وسط میں محروم ہے وہ انجام سرے پہ بھی محروم ہے۔ جیسے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو نے پڑھا، اس اقرار کے بعد تصدیق کے مقام پہ نہ پہنچا، آغاز کو صحیح نبھا کر صفات کے اعتبار سے نے اپنے آپ کو مزین نہ کیا اور قلب کو اس وقت نہ پہنچایا تو انجام کے خطرے سے دوچار ہونے کے لیے تیار ہو جائے، آغاز انجام پہ چھین دیا جاتا ہے جسے آغاز نصیب ہی نہیں ہوا تھا۔ آغاز دیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ انجام تک پہنچ جائے۔ رمضان کا عشرہ رحمت کا دیا اس لیے جاتا ہے کہ تم آگ سے خلاصی پا لے، ایک مصمم ضابطہ جو بشر کا تراشا ہوا نہیں بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا، جس نے اپنا مہینہ قرار دیا اور سب کچھ اپنی ذات کی طرف سے طے کیا، نہ کسی نبی سے مشورہ لیا اس کے بارے میں کہ اس کے اندر میں کیا مقامات رکھوں۔ مانا اس میں مغفرت رکھی، جنت کی مغفرت رکھی، جنت مجرم ہے، دوزخ کی مغفرت رکھی، جب بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ ٹھنڈی کر دے۔ وجود تو تو ہے، بنیاد تو تو ہے، تو نہیں تو جنت نہیں، تو نہیں تو دوزخ نہیں، تو نہیں تو کائنات نہیں، تو نہیں تو عرش نہیں، تو تھا۔ تیرے لیے اللہ پاک اپنی ذات میں سے ضابطہ نکال کر استعمال کر رہے، تو زمین کے اسبابوں کا ضابطہ لے کر فانی سے تعلق جوڑ کے فنا ہوتا جا رہا ہے، اپنی صفات میں بھی فنا، انسانیت کی صفات میں بھی فنا، ابدیت کی بھی فنا، اس لیے کہ تو نے تعلق عارضی فانی شکلوں سے جوڑا کر وہ چاہتا ہے کہ میں باقی ہوں، مجھ سے تعلق جوڑے گا تو بھی ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھ، جو مجھ میں صفت ہے اس کا مظہر تو نہ بنے تو ناکام ہے۔ میں رحیم ہوں، اگر تم بھی رحیم نہ بنے تو یاد رکھ پھر تیرے لیے میں قہار ہوں۔ جو رحیمی وہ مخلوق کے لیے قہار ہے اور جبار ہے۔ جو صفات میں ہے اس میں تم مطلق نہیں بن سکتا لیکن مظہر بن سکتا ہے۔ میرے محبوب حبیب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رحمت اللہ علیہ کو، وہ میری صفات کے مظہر تھے، وہ میری صفات کے مظہر تھے، لیکن جب تو دین کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تو چاہت ہوتی ہے کہ اپنوں پر رحم کرو، لیکن بے علمی کی وجہ سے تو ان پر ظلم کر بیٹھتا ہے۔ جیسے ماں مامتا رکھتی ہے لیکن بشریت کے ساتھ، جب بشریت عروج پہ ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، تو مامتا کیا کر بیٹھتی ہے کہ بچے کو نزلے میں وہ چیز کھلا دیتی ہے جو بخار آنے کا سبب بنتی ہے۔ دیکھا، اس لیے کہ بشریت عروج پہ تھی، علم تھا نہیں، سمجھ تھی نہیں، صرف مامتا تھی جو اللہ کی دی ہوئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کو حضرت محمد اللہ رب العزت جو علیم ہے اس علیم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا علم لیتے تو مامتا کا استعمال درست بنتا۔ مامتا نے جوش مارا، علم کی گھیرادری بچے کو تکلیف میں ڈالنے کا ذریعہ بن گئی۔ بس تم بھی سماج میں باپ کے اعتبار سے کہیں اپنے بچے کے لیے ہلاکت کا تو نہیں بنتا۔ حالانکہ تیرا جذبہ ناممکن ہے کہ وہ ہلاکت کا ہو، لیکن تیری شفقت میں علم کی گہرادری، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کی گہرادری بچے کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یاد رکھ، جب معاشرہ اس پہ آتا ہے تو ایک دوسرے کا رحم کا مظاہرہ کرتا ہے اور واقعی وہ ہلاکت پہ پہنچا دیتا ہے۔ معالج کے پاس جاتا ہے، دشمن نہیں تیرا، پیسے بھی دیتا ہے،
خیر کو آئے تو کیا کہتا ہے فلاں چیز نہیں کھانا، کیوں؟ جب پیسے دیتے ہیں حکیم صاحب پھر آپ ہمیں چیزوں سے کیوں روکتے؟ کہ ہم معالج ہیں، ہم جانتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی رحم کی تشریح نہیں، لامحدود تفسیر ہے، لامحدود تفسیر ہے. یاد رکھ اللہ جو شان رکھتے ہیں وہی اس کی صفت بھی وہی شان رکھتی ہے، اس کا فعل بھی وہی شان رکھتا ہے. ایسے رمضان اللہ کا امر ہے، یہ امر بھی ایسی شان رکھتا ہے جیسے اللہ رکھتا ہے. رمضان تو مخلوق ہے، مہینہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں. اس میں امر ہے اور اللہ کی ذات میں سے امر نکالا ہے. تو تم نے استفادہ کیا حاصل کیا؟ تو بتا. موسم سرما کی بہاروں میں تو نے لطف اٹھایا، غذاؤں تر غذاؤں سے تو نے اپنے سرخا رخساروں کو سرخ کیا. کوئی ممانعت نہیں تھی، نتیجہ دیکھ لیا تو نے، آئینے میں دیکھ کے نتیجہ دیکھ لیا. اپنے آپ کو وزن کرنے کے آلے پہ کھڑا کر کے تو نے نتیجہ دیکھ لیا. جی ہاں، مستعد ہے نتیجہ نکالنے کے لیے، چوکس ہے. اس اصل میں تو نے نتیجہ کیا نکالا؟ کتنا دل موم ہوا، کتنا تو رحیم ہوا، کس پہ ظلم کیا اس کی طرف لوٹا اور معافی مانگی. کتنا ٹھان لیا کہ کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، رحم ہی رحم کروں گا. تو نے ٹھان لیا تو یقین مان لے اللہ نے بھی تجھ پہ رحم کرنا ٹھان لیا، اور تو نے نہیں ٹھانا تو یقین مان لے اللہ بھی تجھ پر رحم کرنے کا کبھی نہیں ٹھانے. تم یہاں سے بھیجے گا وہاں سے وہی ملے گا. مخلوق کے ساتھ رحمت بھیجے گا، رحیم کی رحمت آ جائے گی. خلاصہ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے. فضائل کی نسبت پہ تو جاتا ہے تو فضائل کی حقیقتیں ہوا کرتی، اس کو مجازوں سے نہیں جوڑا جاتا، اس کو قلب اور روح کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. جب قلب اور روح سے بہر عمل نہ ہو اور مستفیض نہ ہو تو پھر جسم کو اس سے کیا واسطہ ہے؟ ہاتھ اٹھتا ہے اس وقت ہے جو دل میں رحم نہیں ہوتا. جی ہاں، یتیم پہ ہاتھ اٹھتا ہے جو دل میں رحم ہوتا ہے. ضعیف بس پہ چڑھتا ہے تو صرف تو بس پہ سہارا نہیں دے گا، جو آنسو بہ جائیں گے کہ بابا جی کیسے ضعیف ہے بیچارے. رحیم خدمت نہیں کرتا، آنسو بہاتا، اس لیے کہ اس کے پاس رحم ہے بصیرت کے ساتھ، بصیرت کا مظاہرہ ہو اور صفت کا تاثر ہو، وہی رحیم ہے. ورنہ مکاری ہے، یاد رکھ مکاری ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں تشریف فرمائے، حضور کی شاہ ایک شخص آیا، حضرت والا بہت مشکل، بہت تکلیف میں، مسئلہ حل ہو جائے اللہ کے حکم سے اگر آپ ذریعے کے اعتبار سے سفارش کر دیں. اعتکاف سے اٹھے، چل پڑے. کسی نے کہا حضرت یہ اعتکاف ہے. فرمایا میں نے اس قبر والے سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلتا ہے، اس کے دکھ کو دور کر کے رحم کھاتا ہے، اس کو اللہ 10 سال کے اعتکاف سے زیادہ ثواب دیتے. اونچ نیچ کو سمجھ سکتے تھے، درجہ بدرجہ اعمالوں کو سمجھ سکتے تھے. جی ہاں، تو اللہ پہ تو رحم نہیں کر سکتا، لیکن تو پوچھ اگر نفل کی نماز پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اس کو منقطع کرنا ممنوع. لیکن ماں پکارتی ہے بیٹا جا تھوڑی دیر یہاں آ جا. کیا کہتے، ماں نے بلایا ہے، کاش کوئی حاجت ہوگی، بشریت ہے، توڑ دے نفل کو اور جا. لیکن فرض نماز پڑھ رہا ہے اور ماں نے یوں کہا ماں بیٹا ہلاک ہو گئی تو فرض کو توڑنا فرض ہے.
اس لیے کہ تو نے رحیم کی عبادت کی لیکن مخلوق پہ رحم نہ کی. آج تیری فرض کو منہ پہ ماروں گا میں. وہی اسرا ہے جو رحمت کے لوٹنے کا اسرا ہے. کھانے پینے کا تو اسرا نہیں. تیرے کھانے پہ نکتہ چینی کون کرتا ہے؟ اس لیے کہ تیرے تقدیر کا تو کھانا ہے. تو شکوہ کھانے کا اس لیے کرتا ہے کہ تو تقدیر کو مانتا ہے، پہچانتا نہیں ہے. اس لیے تو کہتا ہے کہ آج رمضان میں فلاں فلاں چیز نہ ملی. رزاق سے شکایت کرتا ہے اس لیے تجھے یقین نہیں کہ یہاں ملتی نہیں، یہاں دی جاتی ہے. اور خالص مطلق اللہ کے ذریعے کو بنیاد نہ بنا، بنیاد رزاق کو بنا. اگر یہ ہوتا تو شکوہ نہ ہوتا. تیری نفس کو شکوہ ہے تو یاد رکھ اس سے تیری روح اور قلب کو شکوہ ہے. شکوہ ہے کہ تم مجھے ہلاک کرنے بیٹھا ہے، اپنی خواہشات میں تو مجھے ہلاک کر رہا ہے. نفس کو موٹا کر رہا ہے، روح کہتی ہے مجھے چھوٹا کر رہا ہے. جس دل میں اندھیرا آنا چاہیے، جس دل میں دنیا کا اندھیرا آنا چاہیے، جس نفس میں، اس میں تم اس کو اندھیرا نہیں بتاتا، دنیا کو روشنی بتاتا ہے. اور جس دل میں روشنی آنی چاہیے اس دل کو روشنی بناتا. اس لیے کہ تم دو پہلو کے دشمن کو موٹا کر رہا ہے. وہ جو دل اللہ کی امانت کر رہا ہے اس کو لاغر کر رہا ہے. رمضان کا خلاصہ یہ تھا، جو حجاب تھا، جو مخالفت تھی، اس کو بند کیا بھوک سے. روح تو مخالفت نہیں تھی کھلا کے. یہ روح حیوانی تھی جو قوت بہیمی لیے ہوئے ہوتی ہے. پھر نفس کو صرف فضائل کے اعتبار سے لیتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقائق کے لے کر آئے، حقیقت کے منزل پہ جانا چاہتے ہیں، رسموں کی منزلوں پہ نہیں جانا چاہتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود حقیقت ہے، خود حق ہے. وہ حق مطلق اللہ ہے لیکن بعد وہ حق آپ ہے. یہ حقیقت پہ لانا چاہتے ہیں. یاد رکھ، پرورش کی بنیاد، نفس کی پرورش بنیاد کے اعتبار سے نہیں کی. نفس کی پیسے کی کہ وہ بھی دوزخ سے بچ جائے. یہ کافر کا مزاج ہے کہ نفس کو ایسے کھلائے کہ وہ دوزخ میں چلا جائے. تو اس کو مقید کیا کہ نفس کا حق ادا کر اس طرح سے کہ یہ دوزخ سے بچ جائے. لیکن خواہشات کا پتلا، تو خواہشات پہ چل پڑا. اور تم خدا نہ کرے دیکھے گا اور نہ دکھائے اللہ کہ یہی نفس کل تجھے بد دعائیں دے گا کہ تم بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کیا. ورنہ تم ایک رحمت کا جز تو جانتا ہے، رحمت کا جز جانتا ہے. میرا بیٹا بھوکا رہے ہوئے، اچھا یہ بھی جز اس کا ہی دیا ہوا، تیرا کوئی کمال نہیں. لیکن اپنے روزے کا مسئلہ آتا ہے تو تم اپنے نفس کو بھوکا نہیں رکھتا. کہتا ہے ہم بچوں کو بھوکا نہیں رکھتا. بچہ بھی اللہ نے دیا، شفقت بھی تجھے دی، اسی کی طرف سے سب کچھ ملا ہے. اس نے بھوکا رکھنے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس بھوک میں تیری نجات تھی. تو نے حکیم کو نے کہا تو مان لیا اس کی بھوک کو، ایک ٹائم ضرور نہ کھائے. تو نے صدقتا کہا اور نہ کھایا. بیٹ پیسل میں نمک نہ کھایا، تو نے نہ کھایا. سگر میں میٹھی چیز نہ کھایا. اللہ نے کہا کہ نہ کھانا، حرام کو نہ کھانا، حلال اور طیب کھانا، اور حلال اور طیب بھی روزے میں نہ کھانا. کیا ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ہلاکت کے حساب دشمن شیطان سے مقابلہ ہے، اور نفس کی جو قید میں ہے، جو خواہشات کا پتلا ہے، وہ بھی جنتی بن جائے اور تم بھی جنتی بن جائے. تو تجھے اسلام کا ضابطہ ایک بوجھ لگتا ہے، تجھے بوجھ لگتا ہے. لیکن خلاصہ یہ، تم نے اسرا گزارا، کیا لیا اللہ سے؟ یہی تو مانگا کہ شادی نہ کر دے. تم کہے گا سنت نہ مانو تو فرض کیوں نہیں مانگتا؟ اللہ نماز فرض ہے، دیانت داری فرض ہے،
यकीन फर्ज है, सच बोलना फर्ज है, सैकड़ों फर्ज है। तूने दिल से क्या मांगा? एक सुन्नत मांगी जिसमें चमड़े का लुत्फ है। माना कि जरूर मांगे, सुन्नत को फर्ज को ना मांगा। अपनी दुआ को पूछ क्या मांगता है, इसलिए कि तूने अपनी जात को नहीं पहचाना कि उस जात से क्या मांगना चाहिए, कि उसकी चाहत क्या है। तो उससे तेरे बेटे ने तेरी मर्जी के खिलाफ मांगा तो तेवर तेरे बदल गए। बीवी ने अपनी मर्जी के खिलाफ या मर्जी से ज्यादा मांगा तो तेरे तेवर बदल गए। आपस के ताल्लुकात के अंदर तू मार्फत रखता है, लेकिन खुदा से मांगने की मार्फत नहीं रखता कि ये किस में राजी होता है, किस में नाराज होता है। जिंदगी ही तेरी अपनी नफ्स की तरफ है। जब तो रमजान दिया, वरना ये खास महीना मुंतखब करने की क्या जरूरत थी? क्यों डराया जाता है? अल्लाह क्या डरने के लिए है? वो नूर समावात है। अल्लाह तो प्यार करने के लायक। माँ डरने के लिए नहीं होती, मगर माँ की ममता होती है तो प्यार होता है। लेकिन हम अदब करते कि माँ की बेअदबी हो जाएगी तो लोग नालायक कहेंगे। बाप मोहब्बत के लालिक होता है, लेकिन इसके आंखें क्यों डरते हैं? तो समाज हमें नालायक कहेगा, वरना बाप डरने के नहीं आए। वो तो जो 70 गुना माँ बाप से चाहने वाला है, ये क्या डर के लिए है? नहीं, डर तुझे नफा पहुंचाता है। याद रख, डर तुझे नफा पहुंचाता है। डर तेरे भले के लिए है, जिससे तेरा नफ्स बेअदबी पे न चला जाए, शिकवे पे न चला जाए, नाशुक्री पे न चला जाए, हद से गुजर न जाए। जिंदगी के हर शोबे में एक हुदूद था, ये हद थी। जी हाँ, ये हद थी जो तेरी कामयाबी के लिए बांधी गई। तू न समझा तो हमने समझाया कि ये हिजाब लिए हुए नफ्स से, इसलिए हमने एक महीना मुरतब किया। और उस पे भी मैंने सिर्फ हुक्म को चालू न किया, बल्कि इसके अंदर भी मैंने तुझे बड़ी बड़ी रूहानी और नूरानी लालचें दी। तेरा एक नफल फर्ज के बराबर, फिर तो नहीं उठता। फिर भी तो सुबह से शाम तक सोचता है कि आज फला चीज न मिली, भला तरबूज अच्छा था। तेरा तजस्सुस यही है, तेरा तस्वर भी यही है, इसलिए कि तू हकीकत को न समझा। अगर हकीकत को समझता तो तू हकीकत वाला बन जाता। पहले अशरे को समझता तो रहम पा लेता, और जिस पर रहम किया दूसरा आशरा मग़फ़िरत है, उसकी मग़फ़िरत हो जाती। और जब मग़फ़िरत के ज़ाब्ते को निभा लेता तो तीसरा हफ्ता आशरा आग से पनाह है, तो आग से नजात पा लेता। और जिसने नजात पा ली उसने इसकी रज़ा पा ली, और जिसने रज़ा पा ली उसने सब कुछ पा लिया। अफसर राजी रहे, रात दिन फिक्र में है। जी हाँ, सियासतदान बड़े साहब राजी रहे, फिक्र में है। किसी की रजा से क्या नफा? खुदाए पाक की कसम, अगर किसी को राजी अल्लाह के लिए राजी न किया तो हर एक की रजा बेकार है। अपने नफ्स के लिए राजी किया और वो नफ्स के लिए राजी हुआ। सामने वाला अपने नफ्स को सामने के राजी रखा, और जिसने राजी करा वो अपने नफ्स के लिए राजी किया। ये दोनों रजा हराम है। जिसने अल्लाह के लिए राजी किया और जो अल्लाह के लिए राजी हुआ वो कामयाब है। रजा का वजूद ही नहीं। रजा मुतलक इलाहिया है, वो मुकद्दम है, वो आला है, वो अरफा है, और वो वाहिद है। जहाँ वाहिद नहीं वहाँ गैर नहीं, और जहाँ वाहिद है वहाँ गैर की कोई गुंजाइश नहीं। क्या सिखाया तुझे? इसलिए रोजा मेरे लिए रख। क्या आपके लिए? हाँ, रोजा मेरे लिए रख, तो फिर मैं इसकी जजा दूंगा, मैं इसकी जजा दूंगा। बल्कि मैं
میری عظمت دل میں بیٹھ جائے گی، میرا تقویٰ بیٹھ جائے گا، قدم اٹھاتے ہوئے خیال رکھے گا میرا غلط نہ پڑ جائے، نگاہ اٹھتے وقت میرا خیال رکھتا ہے غلط نہ اٹھ جائے، بولتے وقت، سماعت کے وقت، کھاتے وقت، ہر جگہ ایک اعتبار سے میں ہی موجود ہوں گا، جہاں میرا خوف ہوتا ہے میں وہیں ہوتا ہوں، اور جہاں خوف نہیں ہوتا وہاں ہوتا تو ہوں لیکن تاثر میں نہیں ہوتا۔ جب میری حاضری تاثر میں ہے تو گمراہ ہے، اور جب میری حاضری تاثر میں ہے تو راہ پر ہے، تو پھر راہ پر ہے۔ ایک مثال لے لو دنیا کے اندر کہ قانون کے نبھانے والا کوئی رائفل لے کے کھڑا ہے تو تیری کتنا بھی بہادر ہو مانا، لیکن قلب اثر انداز ہوتا ہے کہ غلطی نہ ہو جائے، سنبھل کے چلے رائفل والا، قانون کو عمل لانے کے لیے کھڑا ہے۔ نہیں، اتنے مشاہدے جتنا بھی تاثر نہیں اس ذات پر کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں۔ دیکھنے کی شہادت کیا چاہیے؟ دکھانے بیٹھا ہے تو سب جل جائیں گے، جب بن دیکھے اس کا خوف لے گا تو پھر جنت میں ظاہر آنکھوں سے بھی دکھا دیں گے، وہ آنکھیں اور ہو۔ لیکن شہادت نہیں دیکھتا، کسی کی کوٹھی کو دیکھتا ہے کہ صدر صاحب کی کوٹھی قریب نہیں جانتا ہے کہ 20 رائفل والے کھڑے ہوں گے، بغیر ذات داخل نہیں ہو سکتا۔ آسمان کو نہیں دیکھتا، زمین سعادت اس کی بزرگی کی نہیں دے رہی، سورج سعادت اس کے کمال کی نہیں دے رہا۔ کس کو تو نے شہادت بنایا؟ کہ کیوں؟ اس لیے کہ حجاب نفس ہے، اس حجاب کو پھاڑنے کے لیے ہم نے بھوک دی، پیاس دی، اس حجاب کو پھاڑ، اس کا علاج وہی ہے۔ اور میں حکیم ہوں، میں جو جانتا ہوں، انی عالم والا تعلم، وہ تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ ہے رمضان کے متعلق سنا، شعبان کا اکیلا خطبہ سنا، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ ہر ممبر پر یہ فضائل ہوں گے، جو کسی کو پانی کا گھوٹ پلا دے گا میرے حوضے کوثر سے اس کو پانی میں پلاؤں۔ سبحان اللہ۔ بتدریج کوئی مقامات لیے، بتفسیر کوئی مقامات لیے، موتی سے موتی پرو کر مالا بنتی ہے، ایک موتی سے مالا نہیں بنتی۔ تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پوچھا کہ اس پانی میں شرک کیسے آتا ہے؟ کہ میں نے پلایا، کہ تو نے پلائی ہے تو شرک ہے، کہ پھر یہ عمل ہی کٹ گیا، اس سے حوض کوثر کا تم ملے۔ اس میں یقین و تاثر ہو کہ یہ پانی اللہ کا ہے اور توفیق اللہ کی ملی ہے۔ اللہ تو نہ توفیق دیتا تو میں کیسے پلاتا؟ پانی بھی تیرا، توفیق بھی تیری جی۔ اور پھر تم نے اس کو پانی پلا کر کہا شکر ہے تیرا، احسان نہ جتایا، ورنہ قرآن کو اٹھا، احسان جتایا نہیں ہے، تیرا پانی پلانا ختم ہو گیا، موت تک بلکہ بڑھ کے پہلے آگے تو نے سلام کی، تمام تاثرات نبھا کر رسالت کی طرف آیا اور کہا آپ کا شکریہ یا آپ نے پانی قبول کیا۔ لیکن تو نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی تشریح نہ سنی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو بہت کچھ اللہ نے دیا، لیکن مجھے کچھ اور باتیں دی، خصوصیت۔ اور اس میں ایک بات یہ دی کہ میں بات تھوڑی کرتا ہوں، معنی زیادہ ہوتی ہے، تو معنی نہیں نکالتا، صرف مفہوم نکالتا ہے، تو ترجمہ کرتا ہے، تشریح کی طرف نہیں جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو یقین سے نہیں چلاتا، پہلے عمل سے چلاتا۔ یاد رکھ، عمل سے چلنا اسلام حساب سے دیتا، یقین سے چل کر عمل کی طرف آ، یقین سے چل کے عمل کی طرف آ، بتدریج آ۔ جب اس پر آئے گا تو وہ نعمت پا لے گا۔ اور یاد رکھ، جس کو یہاں مقدر ہو جاتا ہے ان کو وہیں ملتا ہے۔
جو روزہ یعلم اللہ ہے اس روزے کی امید نہ رکھ، اس لیے کہ اسلام نقد ہے، ادھار نہیں، اس کا جلوہ یہاں ہے۔ للکار کر میرے آقا نے فرمایا ہے، جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیے گئے طریقے آزما کے دیکھیے، وہ ہو کے رہے گا، خدائے پاک کی قسم نہیں ہوتا کہ تیرا یقین نہیں۔ تلوار پہ تجھے یقین ہے کہ سر پہ چل جائے گی تو سر پھاڑ دے گی، زہر پہ تجھے 100% یقین ہے اور علم کامل تر اکمل کہ یہ زہر ہے، پیٹ میں جاتے ہی اللہ کے حکم سے نقصان پہنچاتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بات پہ اتنا یقین ہے، جب یقین نہیں تو دھڑ سے طریقہ توڑ دیتا ہے، زہر نہیں کھاتا۔ یاد رکھ، کوئی زہر کھلا دے تو جسم ہلاک ہوگا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑے گا تو روح، قلب اور جسم تینوں ہلاک ہو جائے، تینوں ہلاک ہو جائے۔ اس لیے رمضان دیا کہ ڈر کس چیز میں؟ کہ میرے حکم کے توڑنے میں بھی ڈر اور میرے حکم کو اپنانے میں بھی ڈر، تاکہ کیسے اپنایا جائے کہ اپنا کے پھر ضائع نہ ہو جائے، اپنا کے پھر ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے میں نے پہلا اشرا رحمت کا رکھا اور تجھے رحمت للعالمین نے خبر دی کہ یہ رحیم کی طرف سے پہلا اشرا ہے، پہلا اشرا ہے۔ تو رحمت کو چاہتا ہے کہ ہاں، تو جو چاہتا ہے وہ مسلمان کے لیے رکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مسلمان نہیں بن سکتا جب تک تم اپنے لیے چاہتا ہے وہ مسلمان کے لیے پائے کے لیے نہ چاہ۔ تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے رحم کرے تو پھر تو بھی رحم کر مخلوق پہ، تو بھی مخلوق پہ رحم کر۔ جی ہاں، اگر تو نے اس پہ رحم نہ کیا تو کیا ہوگا؟ رحم کا مقام کیا کہ جس کو شریعت نے اجازت نہ دی ہو اس کو مارنے کا بھی حکم نہیں۔ اللہ حضرت باقی بستانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گاؤں میں جب پہنچے تو ایک دیہات سے کھجوریں خیر کے آئے تھے، گھر پہ آ کے جب کھولی تو اس میں چوٹیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، کو یہ ضابطہ نہیں ہے، لیکن وہ اہل دل تھے کیونکہ تقیوں کے بھی معیار ہوتے ہیں۔ متقی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے بڑھ کر کون تھا؟ اب ابو بکر صدیق بھی تھے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا؟ تابعین تھے، درجہ بدرجہ متقی ہوتے ہیں۔ یہ اس درجے کے عارف باللہ متقی تھے۔ دل تڑپ گیا، واپس چلے، پیدل چل کے جہاں کھجور رکھی تھی وہاں رکھ لی، کہا بیچاری ماں بہنوں سے چھٹ گئی کہ ماں کو ڈھونڈے گی نہ جانے کہاں ملے گی، رکھ کے چلے گئے۔ جس کو رحمت کے اثر سے حصہ ملتا ہے یہ ایسی رحم کھاتے ہیں، اور جس کو حصہ نہیں ملتا وہ اپنی ذات کو دوزخ سے بچانے کی بھی اپنی ذات پہ بھی رحم نہیں کھاتے، وہ اپنی ذات پہ نہیں مانگتے۔ اس لیے عشرہ رحمت کا رکھا کہ میں رحیم ہوں، میں رحیم مطلق ہوں، تم غیر مطلق رحیم بن جا، میری صفت کا مظہر بن جا، تم مالک نہیں بنے گا، خالق نہیں بنے گا، اس لیے کہ تیری بشریت کے ساتھ رحم ہے۔ میری رحم کا کوئی صلہ نہیں، میری رحمت کا احسان۔ اللہ اکبر، صلہ تیرے لیے ہے، میرے لیے صلہ نہیں، میں صلے کا محتاج نہیں۔ دو قسم، ایک تو رحم کرنے کا ثواب دوں گا، دل تڑپا تو اس کا ثواب الگ دوں گا، آنسو بہا لیے تو اس کا ثواب دوں گا، کسی پر آہ بھر لی تو اس کا ثواب دوں گا، چل کر رحم کھائے گا تو چلنے کا ثواب الگ دوں گا، سراپا رحم بنا دوں گا، اور رحمت العالمین کے فیوز سے جوڑ دوں گا، جس کے فیضان عالمگیر ہے، جس کے فیضان عالمگیر ہے۔ اللہ آپ کے فیضان میں سے ہمیں دے۔ کیا رسمی تقریریں کرتا ہے بیٹھ کے ممبر پر وائز، اللہ سے مانگ حقیقت، اللہ سے مانگ حقیقت۔ اگر حضور کی حدیث بیان کرتا ہے تو اس کی حقیقت بیان کر، یہ جس کے اعتبار سے بھی حقیقت ہے اور یہ راز کے اعتبار سے بھی حقیقت ہے
جیسے مسلم شریف میں فرمایا اللہ جس کو سمجھ دیتے اس پر میری شریعت کے بھید کھول دیتے. لیکن دور نفس کو سنوارنے کا تھا اور یہ دور نفس کو بڑھانے کا ہے. دیکھنا عید کے بعد جو چپتی چیزیں تو کھاتا ہے جائز کا فتویٰ لے کے دوسرے دنوں میں تجھے وہی مانگے گا نفس. تیرے پاس ہوگا ہمیں نہ کھجے کے پیسے ہوں گے نہ پکوڑے کے پیسے ہوں گے. وہ عادی بن چکا میں یاد رکھنا وہی نوٹ کرنا پھر تو رشوت لے گا اس لیے کہ تو چپٹی چکنی چیزوں کا عادی بن گیا. کافر بھی کہتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے کھا. اسلام کہتا ہے کنٹرول میں رہ کے کھا احتیاط سے کھا پرہیزگاری کے ساتھ کھا. تو کھانے میں اس کا نہ بن جائے کھانے میں رزاق کا بن جائے اس طرح کھا لفظ کا نہ بن جائے اس طرح نہ کھا ورنہ اللہ کے حکموں کو پامال کر دے گا. اس لیے تو تقوی کا مہینہ دیا پہلا عشرہ. کیا مانگا دعا میں پہلے عشرے میں تو بتا کیا مانگا. نماز میں دعا قبول ہوتی ہے رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. کون سی دعا مانگی کچھ تجھے اللہ سبق دیتے وقل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. قرآن نے کہا وقل رب اغفر اے رب پروردگار عالم ہماری مغفرت انت خیر الراحمین آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. واضح نقطہ ہوا کہ لوگوں کو بھی رحم بنا دے. آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے. شرط تو رحم بن جا تو میری رحمت کا استفادہ دوڑ کے آئے گا. کہ رحمت مانگو کہ سنبھل کر مانگ. یوں مانگ مجھے رحم بنا دے. یوں نہ مانگ کہ مجھ پر رحم کر پہلے جب تو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اور مجھ سے رحم مانگتے. یہ دعا نہیں یوں کہے اے اللہ تو مجھے رحم والا بنا دے. پھر مانگ کہ تو رحم کر. اگر بھول بھی گیا تو ایک دعا رہی مجھے رحم والا بنا دے تو دوسری دعا بھول گیا تو میری رحمت دوڑ کے آئے گی. میری رحمت چل کے آئے گی. جی ہاں میری رحمت چل کے آئے گی. خدا پاک کی قسم ہم سب محتاج پھنس گئے. رمضان کو ایسا سجایا ہو خواہشات کی بازاریں لگ گئی. جی خواہشاتوں کی بازاریں لگ گئی. کرتوں کا گونجنا کہیں محدود جگہ پہ ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی دور کی رمضان کی تواریخوں کو تو اٹھا کے دیکھا. جو تیرے پاس ہے وہ رمضان نہیں تھا. ہمارے پاس نفس کا رمضان ہے ان کے پاس روح اور قلب کا رمضان تھا. بس کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے تجھے خوش کر لیا. اس بیچارے کو پتہ نہیں کہ دوست پہلے عشرے میں آدمی رحیم بن جاتا ہے. کہ یہ کیوں کہ دیکھ قرآن میں کہا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. ڈر اللہ سے تاکہ رحم کی جائے. پہلے عشرے کے تقوی کے ساتھ رحم کو جوڑا. دوسرے میں جا کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ڈر اللہ سے تاکہ تیری مغفرت کی جائے. تیسرے میں کہا ڈر اللہ سے تاکہ تجھے دوزخ سے بچایا جائے. کیسا پھر ہو گیا. اللہ اکبر. پہلے عشرے کا تقوی رحم پہ ڈالے گا. دوسرے عشرے کا جمانا تقوی پر تو مغفرت ملے گی. تیسرے پہ جگہ تو آگ سے خلاص ملے گی. یاد رکھیے جس کی مغفرت ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گیا اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کا کام بن گیا. ساری دنیا راضی اور اللہ نہیں راضی تو بیکار ہے. بشر کی قیمت ہی نہیں جب تک کہ اللہ کی رضا نہ ہو. اس لیے اجازت نہیں کسی کو راضی رکھنا بلکہ ضابطہ ہے اللہ کے لیے راضی رکھنا. اوہ اللہ. یہ پہلا عشرہ. اب میں ہوں آپ جائزہ لیں کہ ہم کتنے رحیم بنے. ہم جائزہ لیں کہ ہم کتنے رحیم بنے.
جہاد میں پڑے ہوئے ہیں، چاچا زاد بھائی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایک صحابی مسکیزہ ہاتھ میں ڈھونڈ لیا، کہا الاتش، چاچا زاد بھائی نے کہا الاتش، اور آپ جانتے ہوں گے اور آپ بھی جانتے ہوں بات ہے، جب زخم ہوتے ہیں بندوق کے یا چھریوں کے تو پیاس بہت لگتی ہے، بہت پیاس لگتی ہے، یہ کانوں میں کہا۔ آپ مسجدہ کے بڑے برابر میں ایک مسلمان بھائی پڑے ہوئے تھے، ان کا الاتش منہ موڑ لیا، یہ رحم ہے، منہ موڑ لیا، اشارہ کیا اس کو دو پہلے۔ اس کے پاس پہنچی تو تیسرے نے کہا الاتش، اس نے منہ موڑ لیا کہ اس کو دو۔ جب ادھر پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے، لوٹے کے وسط والے کو پلاؤں تو وہ بھی شہید، لوٹے کے چاچا زاد بھائی جو پہلے ان کو تو پلاؤں گا، وہ بھی جا چکے تھے۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں، اس جان افاری، اس اثار و رحمت کا یہ اثر پڑا۔ میں نے ہندوستان میں کافروں کی کتابوں میں اس واقعے کو لکھتا ہوا دیکھا اور اپنے کافر بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں۔ کافر آج ہندوستان کے دین، مومن کا عمل کتنا اثر رکھتا ہے، اور آج ہم کافروں میں بدنام ہیں، تانے مارتے ہیں کہ تم آپس کی قتل و غارت کو تو بند کرو، ہم کو کیا کہتے ہو۔ کونے کونے میں ہماری بے دردی مشہور ہو گئی، کونے کونے میں ہمارا بے رحم پنا مشہور ہو گیا۔ جو امت اعجاز لیے ہوئے تھی رحم میں، اللہ 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 اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھا، کافر و قیدیوں کو پوچھتے ہیں کیسا پایا میرے صحابہ کو تم نے؟ قیدی کہتے یا حبیب اللہ، حالانکہ میں حبیب اللہ کہتا ہوں، وہ تو مسلمان نہیں تھے۔ انہوں نے کہا محمد خود نیچے سوتے تھے، ہمیں بستر پہ سلاتے تھے، اور کچھ سوکھا روٹی کھاتے تھے، ہمیں ٹر کھلاتے تھے۔ کہا ہاں میرے صحابہ ایسے، دیکھا میرے صحابہ ایسے ہی ہیں۔ اے عثمان تو مسلمان کہتا ہے، مسلمان تو بن جا۔ آسان نہیں مسلمان ہونا، خدا نے قرآن میں مطالبہ کیا، مرنا تو مسلمانوں کے مرنا، کیا معنی تھی؟ اس صفات پہ مرنا، یہ مسلمان کس درجے کا رحیم ہوتا ہے۔ سامعین، سننے والوں، اس دعوت کو پہنچا، جبر و ظلم سے بچا، یاد رکھ دست اٹھا ہوا اللہ کو پوچھ، تو نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ناحق ساری کائنات کو قتل کر دیا، اسے عہد کر لیا ہے میں آتے اٹھا کے اس کو دوزخ میں ڈال دوں۔ حرام کر دیا مسلمان کا مال ناجائز طور سے، اس کا خون، اللہ اللہ اکبر کبیرہ۔ کھانوں میں کبھی رحم کھائے تو سری آتی ہے ایک صحابی کے پاس، فاقہ کرتا، بچوں کو بھی کھانا نکالنا تھا۔ جب سری پہنچی تو پتہ چلا کہ برابر کا گھر بھی فاقے سے ادھر بھیجتی، اس کو پتہ چلا تھوڑی دیر وہ بھی گھر جو ہے تھوڑی دور فاقے سے ادھر بھیجتی، 7 گھر سے گھوم کر پھر وہیں سری پہنچی جہاں پہلے پہنچی تھی۔ آپ نے 7 حصے کر کے سب کے گھر پہ پہنچا دیا۔ پھر کہتے رحم کھا، رحم کھا، پڑوسی کے گھر کے پاس پھل کے چھلکے نہ پھینک، اس کے معصوم بچے کہیں تڑپ نہ جائے۔ کہا زیادہ سورما ڈال تاکہ اپنے غریب پڑوسی کو کس چیز میں رحم نہ کھایا جب تو کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، لیکن تو پوچھ، تجھے ڈر ہے میرے جسم پہ کون رحم کھائے گا، شاید گھر پہنچ چکا نہیں۔ عصمتیں تھراتی ہیں، کبھی ہاتھ پڑ جائے گا اور سب مسلمان، اور سب کے لیے رمضان، یہی رمضان کا مطالبہ تھا، اٹھ
اور پہلے عصرے کو، نفس کو دبا، اس کی خواہشات کو دبا، اس میں نہ الجھ جا۔ جو چیزیں لوگوں نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے جمع کی، یہ وہ لوگ ہیں جو چیزوں کو بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ یہ غریبوں پہ رحم نہیں کھاتے ہیں، چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ یہ گوشت مہنگا نہیں بیچتے، مسلمانوں کے گوشتوں کو نوچتے ہیں۔ یہ دودھ مہنگا نہیں بیچتے، یہ ماؤں کے دودھوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان میں سے نہ بن، سب سے الگ ہو جا۔ اگر تاجر ہے تو رمضان میں اور دنوں سے 2 پیسے زیادہ سستا بیچ۔ جی ہاں، اگر سیٹ ہے تو رمضان کے علاوہ اپنے نوکر کو زیادہ آرام دے۔ آتا ہے کتابوں میں، جو اپنے ملازم کو کام میں ہلکا کر دے گا اللہ اس پر رحم کرے گا۔ بالکل مستقل تو بدل جا، لیکن آخری بات اس وقت بدلے گا اگر یہ تیرا اشراق قبول ہو گیا ہوگا، اللہ نے تجھ کو رحیم بنا دیا ہوگا۔ اور نہیں اور تو ایسا ہی ہے تو خود مفتی بن کے گھر میں فیصلہ کرنا کہ میں رحیم نہیں ہوں اور میرا عصرہ قبول نہیں، 2 عصرے باقی رہ گئے، تیرا حصہ ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، جبریل نے آمین کہی، حضور نے ہلاک ہو سب جو رمضان آئے اور اپنی مغفرت نہ کرائے۔ درود شریف پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، اے اللہ تو قبول کرنا، قبول کرنا، قبول کرنا۔